اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے پیدا کیے، ہر رشتہ اپنی قیمت مانگتا ہے۔ وہ محبت کی بات کرے، وہ وفا کی بات کرے، یا وہ کوئی بھی تقاضا رکھتا ہے، اس کو بدلہ چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رشتے ایسے پیدا کیے جو بے لوث اپنی سانس تک دینے کے لیے تیار ہیں اور سہارا بننے کے لیے تیار ہیں، ایک باپ اور ایک ماں۔ یہ اتنے عظیم رشتے ہیں جن کے سبب میں دنیا میں آیا۔ میں رشتوں سے اجنبی تھا، میں اپنوں سے اجنبی تھا۔ جس گھر میں نے آنکھ کھولی، رفتہ رفتہ میں بڑا ہونے لگا، مجھے احساس ہونے لگا یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے۔ کڑکتی دھوپ میں سر پر چھت کا کام کرنے والا باپ، اور میری ہر غمی اور خوشی کے وقت میرا سایہ بننے والی میری ماں۔ ہم بالخصوص اس شخصیت پر بات کریں گے جس کی وجہ سے میرا وجود ہے۔ وہ نہ ہوتا شاید میں بھی نہ ہوتا۔ اس کا کام، اس کا پسینہ خون بن کر میری سانسوں میں، رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گرمی کا ایام ہے میں گھر سے باہر نہ نکلوں، یہ سردی کے اوقات ہے میں گھر سے نہ جاؤں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں جو بچہ ہے اس کی پرورش کے لیے مجھے یہ بغیر سوچے سمجھے سفر کرنا ہے، اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ وہ ہستی جس کی وجہ سے میرا وجود ہے، وہ اتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی نے تو جنت کے دروازوں کا دروازہ بنا دیا۔ اس کی خدمت کے فوائد کیا ہیں؟ ایک واقعہ بنی اسرائیل کا آپ اکثر بار سن چکے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، قاتل مل نہیں رہا، مقتول قاتل کی تلاش میں ہے۔ اس واقعے کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حکم سے ایک گائے کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ میرے رب نے کہا کہ ایک گائے کی قربانی دی جائے اور اسے ذبح کر کر اس کا گوشت اس مرے ہوئے شخص کو لگا دیا جائے، یہ زندہ ہو جائے گا، پھر یہ اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہاں سے ایک سبق میرے اور آپ کے لیے ہے جو والدین کی قدر نہیں کرتا، اس بوڑھے باپ کو بوجھ سمجھتا ہے، اس کی کھانسی اس کے بچوں کے لیے ڈرونے ایک خواب اور سپنا رکھتی ہے۔ اس کا وجود گھر میں ایک ایسا ناپیز بیکار چیز سا بن کر رہ گیا ہے۔ وہ باپ، اس کی داستان کیا ہے کہ ایک شخص جو مر چکا ہے اس کے بیٹے کے لیے اتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کا حکم ہوا گائے خرید کر اسے ذبح کیا جائے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لگایا جائے۔ لوگوں نے اس گائے کی تلاش کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں۔ وہ گائے اس ایک شخص کے پاس ہے، وہ لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہا کہ ہمیں گائے چاہیے ہے، آپ کے اتنے بڑے ریوڑ میں یہ گائے ہمیں چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں گائے بیچ نہیں سکتا، میں گائے بیچوں گا نہیں، میرے والد محترم آرام فرما رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے بندے، اتنی ہزاروں گاؤں میں گائے ہیں آپ کے پاس، اس میں سے اگر ایک آپ بیچ دیں، سیل کر دیں، آپ کے والد محترم کو کیا پتہ چلے گا؟ اتنی بے شمار سینکڑوں کے حساب سے آپ کا ریوڑ ہے، یہ وادی بھری ہوئی ہے، ایک گائے کی تو بات ہے۔ وہ شخص کہتا ہے ایسا ممکن نہیں کہ میں اپنے والد کی اجازت کے بغیر آپ کو ایک گائے کا سودا کر دوں۔ وہ خریدنا چاہتے ہیں، قیمت لے کر آئے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کیجئے، آپ کے والد آرام فرما رہے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، انہیں جگائیں، ان کو یہ بات بتائیں کہ لوگ آئے ہیں، گائے خریدنا چاہتے ہیں، قربان جائیں اس بیٹے پر، اس کی اس عادت پر۔ اس نے کہا کہ یہ ایک گائے خریدنے کے لیے آئے ہو، اگر آپ ریوڑ خریدنے بھی آتے، میں یہ پسند نہیں کرتا میرے والد محترم کی نیند میں خلل آئے، یہ ممکن نہیں کہ میں ان کی نیند سے انہیں جگا دوں۔ کتنا آفرین بیٹا ہے، قربان جائیں کہ باپ سو رہا ہے، اس کی نیند میں خلل نہیں بننا چاہتا، اس کی نیند سے اسے جگانا نہیں چاہتا۔ میرے رب نے کتنی عزتیں دی، کتنی برکتیں دی، مال کتنا ہوا۔ جو لوگ آج پریشانی کا رونا روتے ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ یہ بوڑھا باپ جو تمہارے سامنے بوجھ بن گیا، جس نے تمہارے لیے گھر کی ایک ایک اینٹ اس لیے لگائی کہ میرا بچہ سکون کا سانس لے سکے، اس کا کہیں واش روم بنایا، کہیں پاؤں سلپ نہ ہو جائے، ہر چیز کا اہتمام کیا۔ پھر جب زندگی کا مقصد آ گیا، وہ وجود مجھے بوجھ لگنے لگا، اس گھر کی زینت خراب ہوتی ہے اس بوڑھے کی وجہ سے۔ پھر یہاں تک میرے معاشرے نے بھی دکھایا، بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہیں اگر باپ کا رہن سہن سادہ ہے تو وہ یہ بتانے میں بھی شرماتے ہیں کہ یہ میرے والد محترم ہے۔ اتنا برا حال ہے کہ لوگ یہ بھی چھپاتے ہیں کہ میں لوگوں کو کیا تعارف کرواؤں کہ یہ میرے والد محترم ہے۔
اسے تو فخر سے کہنا چاہیے تھا ہاں یہ میرے والد ہیں۔ قربان جائیں کہ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اسٹیٹس کے لیے، اپنے لیول کے لیے سادے باپ کو بھلا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتے، تصویر دکھاتے نہیں ہیں۔ قربان جائیں وہ بچہ ہے جہاں ہزاروں میل کا سفر کر کر لوگ گائے کے لیے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے، وہ گائے اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے، پھر اس گائے کا سودا ہوا۔ سودا کتنے میں ہوا؟ آج بھی 2023 کے دور میں بھی اتنی مہنگی گائے نہ کسی نے خریدی ہوگی نہ کسی نے بیچی ہوگی۔ باپ کی قدر کرنے والا وہ بچہ، قربان جائیں کہ اس نے اپنی گائے کو فروخت کیا سونے کے عوض۔ اس نے کہا جتنا وزن اس گائے کا ہوگا اتنا میں سونا لوں گا، پھر میں تمہیں دوں گا۔ یہ والدین کی قدر ہے، والدین کی قدر کو پہچانیے۔ وہ آپ کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، وہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہیں، وہ آپ کی آخرت ہیں، وہ آپ کی ٹھنڈک ہیں، وہ آپ کی کامیابی ہیں۔ اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہو، مشکل میں پڑ جاؤ تو آپ فوراً سے اپنے والدین کے پاس جاؤ، ان سے کہو دعا کریں۔ دنیا کی دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا باپ کی ہے، ماں کی ہے۔ ہاتھ اٹھا دیں، کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا، کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ان ہستیوں سے دعا کرواؤ، ان کے پاؤں دباؤ، یقین جانیے کامیابی چاہتے ہو تو یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں۔ دنیا کا ہر رشتہ آپ سے تقاضا کرے گا، آپ سے محبت کا بدلہ چاہے گا۔ وہ محبت ہی تب کرتا ہے جب اسے مفاد نظر آتا ہو، لیکن والدین وہ محبت کرتے ہیں مفاد کو بھلا کر، دنیا کے غرض و غائب کو بھلا کر، فائدے کو چھوڑ کر وہ اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مرتے ہیں۔ والد ایک ایسا عظیم نعمت ہے۔ آج میرے معاشرے میں نوجوان طبقات میں یہ بات آیا ہے، ہمارے اسٹیٹس پر بڑی بڑی پوسٹیں وائرل کر دیتے ہیں، محبت کی بات پر 2 جملے اپنے والدین کو نہیں کہتے۔ والد کی عزت احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ پوسٹوں سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، بڑی بڑی اسٹیٹس لگانے سے ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اللہ کے نبی کی جماعت میں ایک ایسا شخص جسے منافقین کا سردار کہا، قربان جائیں کہ اس نے اللہ کے نبی کے اصحاب کی گستاخی کی۔ اس کا بیٹا اتنا فرما بردار ہے، مدینے کے گیٹ پر اپنے باپ کو روکے کھڑا ہے، کہا کہ تو اللہ کے نبی کے اصحاب کا گستاخ ہے، تو اس دروازے سے آگے نہیں جا سکتا، تو مدینہ نہیں جا سکتا۔ یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچا دے گی کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے، اپنے باپ کو مدینہ کی سرحد پر روک کر کھڑا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو جملے تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر جو بھی جملے کسے ہیں، تو یہ اقرار کر یہ ساری باتیں تجھ پر ہو، تو یہ مانے گا تو یہ دروازہ، یہ دہلیز پار کرے گا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، پوچھا عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹا بھی عبداللہ ہے۔ پوچھا عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ میرا باپ ہے، میں اس کا اتنا ادب احترام کرتا ہوں، کبھی میں نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا۔ ایسا باپ جو رئیس المنافقین ہے، ایسا بیٹا جو نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا۔ پھر آج جو ہمارے ان ایام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذی الحج کے مہینے میں باپ اور بیٹے کی داستان ہے، قربانی بن جاتی ہے۔ باپ اور بیٹے کا ایک ایسا انداز ہے محبت کا جو رہتی دنیا تک قربانی کی سنت فرض بن جاتا ہے۔ وہ داستان یہی ہے کہ باپ اور بیٹا ہے، کتنی بہترین محبت ہے۔ باپ دعا مانگتا ہے اللہ نیک اور صالح اولاد دینا، نیک اور صالح اولاد کی دعا کی قبولیت ہوئی۔ ایک عمر دراز گزرنے کے بعد میرے رب نے اولاد نرینہ عطا فرمائی، اولاد بھی ایسی دی کہ قربان جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں، میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ قربان جائیں اس بیٹے پر، اس کی شرافت پر، اس کے ادب و احترام پر اس نے چوں چرا کیے بغیر اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، جو رب نے حکم دیا ہے اسے کر گزریے اور آپ مجھے شکر کرنے والا پاؤ گے۔ جان لیجئے ماں باپ کا ادب ہر قدم پر ہے، ماں باپ کی عزت ہر قدم پر ہے۔ اگر ماں باپ اللہ کے احکام کے علاوہ جو بھی حکم دے اسے ماننا ہے، ہاں شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اسے چھوڑنا ہے، وگرنہ ماں باپ اگر کافر بھی ہوں ان کا ادب احترام لازمی ہے۔ قرآن میں ایک الفاظ استعمال ہوا، اف کہنا کیا ہے؟ اف آج ہمارے معاشرے میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو مجھے پسند نہ ہو، میں اس پر اف کہہ اٹھتا ہوں، کہ اس کی ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ جملہ کہلوایا کہ اف بھی نہیں کہنا۔ آپ کے ماتھے پر شکن نہیں پڑنی چاہیے، آپ کے ماتھے پر، آپ کی زبان پر کوئی ایسے جملے، ایسے آثار نظر نہ آئیں۔
جس سے وہ لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا شخص اس کا دل اجڑ جائے، وہ اپنے رب کے سامنے تمہاری شکایت کر دے، اور اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے تمہارے لیے بد دعا کر دی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اس موڑوں کا جو یہ آپ کے گھر پر ایک رونق کا ذریعہ ہے، جو آپ کی چھت ہے، جو آپ کا وجود ہے، ان کی قدر کیجیے قبل اس سے کہ دیر ہو جائے، اور خالی اسٹیٹس پر آپ پوسٹیں شیئر کرنے پر توجہ نہ دیں، بلکہ ان کی زبان سے اپنے لیے جنت مانگ لیں، وہ جنت کی گواہی دے دیں گے، تو ہر شخص سے رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا تو دنیا میں کامیابیاں مل جائیں گی، اور کامیابی مل گئی تو زندگی کا حصول حاصل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔